إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في موضع آخر: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. بعض سامعین حاضر جماعت الاسلام بھائی کو ہر قسم تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی عزت و قدرت اسی اکیلے تنہا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے انسان کو زندگی کے اندر نجات پانے کے راستے اور اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ رکھنے کے راستے بھی بتائے، اور اسی طریقے سے اس کی بھی نشاندہی کروائی جو راستے جہنم کی طرف جانے والے ہیں، یا جو جہنم کی طرف جانے والے جو راستے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیں آگاہی عطا فرمائی. بے شمار درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ عالمین نے آخری رسول و نبی بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین اسلام سے متعلق ساری کی ساری معلومات ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمائی، چاہے اس کا تعلق اسلام کے ارکان سے ہو، چاہے ان چیزوں کا تعلق ایمان کے ارکان سے ہو، چاہے اور بھی دیگر مسائل سے متعلق ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ہر مسئلے میں ہماری رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اس جہاں میں انسان کو پیدا کرنے کے بعد اگر اسے اسلام جیسی نعمت سے اگر اسے مالا مال کیا ہے تو یہ عظیم اس کے تحفہ اس کے لیے ہدیہ ہے اور بہت بڑی اس کے لیے نعمت ہے. اور اس نعمت کا صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے والا یا وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جو ایمان میں بھی مکمل ہو. ایمان کے جو تقاضے ہیں، جن چیزوں پر ایک مسلمان کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، ان چیزوں پر بھی وہ کھرا اترے اور پورا اترے، تب جا کر کے اس کا ایمان بھی مکمل ہوتا ہے، وہ صحیح معنی میں سچا مسلمان بھی بنتا ہے. یہ مسئلہ ایمان کا معاملہ ایک ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف اسلام کے اندر داخل ہو جائے لیکن اگر مومن نہ ہو تو بھی اس کا اسلام لانے کا اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام لانے کے بعد جو عمل سے جو مضبوط کرنے والی جو چیز ہے اس کے عقیدے میں، اس کے اعمال میں، اس کے فکر میں اور اس کے دیگر بہت ساری چیزوں میں، زندگی کے گوشوں میں اور بہت اہم جو بنیادی جو چیز ہے ایمان ہے. اور ایمان ایک نام ضرور ہے لیکن ایمان کئی چیزوں پر رکھنے کا نام ہے. دراصل اللہ کی ذات پر، رسولوں کے اوپر اللہ نے جن نبیوں پر جو کتابیں اتاری جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، جس کے بارے میں نہیں بتایا گیا، بہت بار ان ساری چیزوں پر ایمان لانے کی ہمیں تعلیم دی گئی، حکم بھی دیا گیا. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے تعلق سے
قرآن مجید نے بھی حکم دیا ہے۔ سورہ بقرہ کے آخری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں پر ایمان لانا، خاص کر جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا اللہ نے، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ایمان کے سلسلے میں اور مزید جو ہمیں تعلیم دی، جن چیزوں پر ایمان لانا ہے، ایمان بالقدر والخیر والشر، کہ الایمان بالقدر خیر والشر، کہ ایمان اس چیز پر بھی رکھنا ہے کہ تقدیر پر، چاہے وہ تقدیر کا تعلق اچھائیوں سے ہو، یعنی انسان کے اپنے زندگی کے اندر بہت سارے خیر اور اچھائیوں سے ہو، چاہے اس چیز کا تعلق ہمارے تقدیر میں جو مقدر کیا گیا ہے تکالیف، مسائل، مصیبتیں، اس سے بھی خیر اور شر اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا۔ تقدیر پر ایمان رکھنا بہت ہی لازم اور ضروری ہے، بہت ہی لازم اور ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر اس تعلق سے فرمایا کہ الایمان باللہ، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیر وشر، کہ ایمان اگر تمہیں ایمان لانا جن چیزوں پر اللہ کے رسول نے تعلیم دیتے فرمایا کہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور تقدیر کے بارے میں ہم عمومی طور پر کہتے ہیں اور سنتے ہیں، تقدیر کے بارے میں ذکر کرتے ہیں عمومی طور پر ایک مسلمان کی زبان پر کہ میرے تقدیر میں ایسا نہ ہونا تھا ہو گیا، میرے تقدیر میں نہیں تھا تو نہیں ملا، ایسی بات ہم کہتے ہیں۔ اور ایسا کہنا بچا اور صحیح ہے اپنے آپ میں، کیونکہ تقدیر یہ وہ چیز ہے جو ہر انسان کے ساتھ اس چیز کا تعلق اللہ نے جوڑا ہے، اللہ نے جوڑا ہے۔ اللہ العالمین نے اس دنیا کو آباد کرنے سے پہلے ہی سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، یعنی قلم کو بنایا اور اسے حکم دیا، اسے حکم بھی دیا اللہ تعالیٰ نے کہ قلم کو لکھ ڈال، جو کچھ ہونا ہے وہ لکھ ڈال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے کہ ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اس زمین پر سب سے پہلے، یعنی زمین و آسمان سے پہلے جس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا وہ قلم۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا، قلم کو حکم دیا کہ تو لکھ۔ قلم نے کہا کہ ما اکتب یا اللہ، قلم کہتا ہے رب العالمین میں کیا لکھوں؟ چنانچہ اللہ العالمین حکم دیتا ہے کہ اے قلم وہ ساری باتیں لکھ ڈال جو قیامت تک ہونے والی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک جملے کے اندر قلم کو حکم دیا، یعنی جو ہم جو کہتے ہیں اللہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ اس میں مثال ہے۔ اللہ نے قلم کو کہہ کہ لکھ ڈال وہ ساری باتیں، چنانچہ قلم نے ساری باتیں لکھ دی جو اللہ العالمین جو چاہتا تھا تو اس کی مشیت تھی۔ لہذا تقدیر پر ایمان رکھنا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، مسلمان کامل مسلمان بننے کے لیے بھی، کامل مومن بننے کے لیے بھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے یہ بات کہ آدمی ایمان جن جن چیزوں پر لانا ہے ان میں سے کسی ایک چیز پر اگر ایمان نہیں رکھتا ہے تو مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حدیث سے دیگر جو احادیث ہیں، احادیث کے اندر بہت ساری بات روایت ایسی آئی ہیں، اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو وہ حقیقی معنی مسلمان ہی نہیں، حقیقی معنی میں ایسا نظر آتا مسلمان ہی نہیں، گرچہ کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، گرچہ کہ لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی ہونے کا اقرار بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی ایک چیز پر بھی ایمان نہ رکھنا یہ بہت بڑی گمراہی کی دلیل ہے۔ تو لہذا ہم سارے مسلمان اس بات پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یقیناً ایک مسلمان کو جن 6 چیزوں پر ایمان رکھنا ہے وہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان ہے، اس کے رسولوں پر ایمان ہے، اور اس کے رسولوں پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہے، اور اسی طریقے سے تمام فرشتوں، آسمانی کتابوں میں ان ساری چیزوں پر ایمان ہے۔ دو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ تقدیر پر ایمان رکھنے کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر اور بھی حدیث ہے جس تقدیر پر ایمان رکھنے کے سلسلے میں کہا گیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ذان قرآن مجید میں اشارہ فرمایا بھی، اشارہ کرتے کئی اللہ نے اشارے میں ذکر کیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصاً کے ساتھ ذکر فرمایا، جیسے سورہ قلم کے اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی، یعنی نون کا تو کوئی ترجمہ نہیں لیکن والقلم قسم ہے قلم کی، اور خود صحیح میں یہاں پر قلم کی قسم کے اندر
بعض تفسیر میں مفسرین نے بعض باتیں ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک بات اس بات کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قسم کی، جو قلم کی جو قسم کھائی ہے، کون سا قلم ہے؟ کیا یہ وہ قلم ہے جو ہمارے عرب کے جیب میں ہے، یا کوئی وہ خاص خصوصیت والا قلم ہے؟ اس مفسر نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ قلم ہے، علم ہے، جس اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو اللہ نے پیدا کیا۔ 50,000 سال پہلے اللہ کے رسول کے ساتھ حدیث ہے، تو اسی حدیث کی دلیل کی بنا پر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہی قلم ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اس قلم کو بنایا اور پیدا کیا، پیدا کر کے کہا تم لکھ ڈال اور ساری باتیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی انسان، جانور، شریر، پرند، جن کی تقدیر جو بھی ہے سب بارے میں لکھ ڈال جو قیامت کی صبح تک پڑنے والا ہے۔ چنانچہ قلم نے ان ساری باتوں کو لکھ ڈالا جو اس زمین کے اوپر، یعنی زمین پر آباد ہونے کے بعد جتنے مخلوقات ہیں سارے معاملات، اور اس سے پہلے اس کے بعد سارے معاملات کو لکھ ڈالا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، کیا تم نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ رب العالمین کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت، ملکیت اور ساری چیزوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان ذلک فی کتاب، بے شک یہ سب باتیں جو ہے یعنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھ ڈالی۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ اس کا مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ ہے جہاں پر تمام انسانوں کی، تمام مخلوق کی تقدیر مقدر ہے، وہاں محفوظ کر دی گئی، وہاں سے وہیں سے سارے لوح محفوظ کی ساری چیزیں اللہ نے محفوظ کر دی۔ چنانچہ ان ذلک فی کتاب، اس میں جو کتاب کی طرف جو اشارہ ہے وہ تقدیر کی طرف اشارہ ہے، وہ تقدیر کی طرف اشارہ ہے۔ ایک انسان پیدا ہوتا ہے دنیا میں، جب پیدا ہونے سے پہلے، جب ماں کے پیٹ میں جب رہتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ 4 مہینے کے بعد اس کے جسم میں روح یعنی فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونکنے کا حکم دیتا ہے، فرشتہ آتا ہے وہ روح پھونک دیتا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں چوتھا مہینے کراس کرتا ہے، 5 مہینے جو ہی داخل ہوتا ہے اس کے جسم کے اندر روح داخل ہو جاتی ہے۔ اب وہ سانس لینے لگتا ہے، کھانے لگتا ہے، پینے لگتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ اس کے انتظام رکھا اس کے اندر، اسی وقت اس کی تقدیر بھی مقدر کر دی جاتی ہے، یعنی آزادی لوح محفوظ میں ہے، لیکن جو روح پھونک دی گئی اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کے تعلق سے ذکر کر دیتا ہے کہ اس بندے کی زندگی اتنی ہے، اس کا معاملہ ایسا ہے، اس کا معاملہ ایسا ہے، اسے زندگی جیے گا، یہ کتنے سال جیے گا، کیسے جیے گا، ساری باتیں روح پھونکے جانے کے بعد سے لے کر کے اس کی موت تک، چاہے موت اس کی ماں کے پیٹ میں کیوں نہ ہوتی ہو، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد کیوں نہ ہوتی ہو، یا پیدا ہونے کے بعد بڑا جوان بوڑھا ہونے کے بعد کیوں نہ ہوتی ہو، جو بھی مقدر میں اس کی تقدیر اللہ نے مقدر کیا اس کا حکم کر دیا جاتا ہے۔ لہذا تقدیر پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، ورنہ نہیں تو اس کے اگر وہ اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو اس صورت میں کامل مومن نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے تقدیر کے تعلق سے، ایک دو بنیادی باتیں جو ایک ہر مسلمان کو ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس بات سے اپنے آپ کو منسلک کرنی چاہیے۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے اس بات پر ایمان کہ اللہ العالمین ازل سے ابد تک یعنی دنیا نہیں آباد کیا، اللہ تعالیٰ سے قلم سے یعنی قلم سے پہلے شروع سے آخر تک، وہ آخر کہاں ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، شروع کہاں ہے وہی اللہ حقیقی معنی جانتا ہے، لیکن ایمان جو رکھنا ہے شروع سے آخر تک جتنے معاملات ہیں، انسان زندگی ہو، دنیا ہو، برزخی ہو، اخروی ہو، ہمارے پیدائش سے پہلے کی زندگی کے معاملات جو بھی ہو، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اجمالاً و تفصیلاً دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے۔ اجمالاً و تفصیلاً کا مطلب یہ ہے کہ بالکل تفصیل کے ساتھ یعنی بالکل ایکسپلین کے ساتھ، اور یا نہیں تو بالکل شارٹ میں بھی اگر اللہ نے کہیں تو قرآن میں ذکر کیا، جیسے بعض آیتیں تھیں جو شارٹ میں، بعض آیتیں تھیں جو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اللہ تعالیٰ بعض احکامات کو، سارے اس طریقے کے معاملات اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے اس بات کو جانتا ہے۔ تو لازم بات ہے جب انسان کو اسے پیدا کیا تمام انسانوں کو تو ان کی تقدیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان نے بلکہ تمام مخلوقات کی۔ تو پہلا ہمیں جو ایمان اس بات پر رکھنا ہے کہ شروع سے چاہے وہ شروع کب سے بھی ہو اور آخر تک دنیا کے ختم ہونے کے بعد سارے معاملات اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا علم اسے ہے پوری طریقے سے۔
اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے ذکر کیا تھا قرآن مجید کی بات کریمہ والقلم وما یسطرون، قسم قلم کی جو کھایا اللہ رب العالمین نے وہ اسی قلم کی جس کے ذریعے سے جس کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھنے کا حکم دیا ساری مخلوقات کی، اور مخلوقات کی نہیں بلکہ جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے اللہ نے جو ارادہ کیا ان ساری باتوں کو قلم میں لکھ ڈالا۔ دوسری بات اس بات میں یہ ہے، اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، اللہ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اس بات کو بھی ایک مومن کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہم سنتے ہیں کہ ہر سال انسان کی تقدیر اتاری جاتی ہے، آپ اور ہم سنتے ہوں گے رمضان کے مہینے یعنی شب قدر کی رات میں انسان کے ایک سال کی مدت کے معاملات کو اس سے مقرر کر جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر نئے سرے سے اس کی تقدیر کو کرنے، جو لوح محفوظ میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کے تعلق سے جو باتیں رکھیں اللہ تھوڑا 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 کر کے ہر سال اس کو اتارتے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اس کو اتارتے رہتا ہے جو فرشتوں کے علم میں آتا ہے، اور انسان کو جو کچھ کرنا ہے اس کی تقدیر کرتے رہتا ہے۔ تو لہٰذا ایک بات اس چیز ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ نے تمام باتوں کو تمام چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں کیا، ان ذلک فی کتاب، بے شک اس کا علم وہ ساری باتیں اس کتاب کے اندر ہے، یعنی لوح محفوظ کے اندر ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اگر کسی انسان کو لگتا ہے کہ چیز کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے کہ دنیا آباد نہیں، انسان اور دیگر مخلوق نہیں پیدا ہوئے، سب کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ذلک علی اللہ یسیر، اللہ جواب دیتے فرمایا بالکل ہو سکتا ہے، بے شک اللہ کے اوپر اس کے لیے آسان ہے، اللہ کے اوپر بہت آسان ہے۔ انسان کو پیدا کیا اللہ نے، بے شمار مخلوق کو آپ کو پیدا کیا، اور کسی کو کسی کے چہرے جیسا نہیں بنایا، ایک سورج جیسا نہیں بنایا۔ کیا وہ رب العالمین کیا اتنا قادر نہیں ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے، شبہ کی قوت نہیں ہے کہ تقدیر کو کرے؟ اتنے اربوں خربوں نہ جانے کتنے انسان آ رہے ہیں دنیا میں، کتنے چلے گئے، کتنے آنے والے، کسی کا کوئی حساب کتاب نہیں، ہمیں تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہے۔ وہ رب العالمین کا تقدیر کا مالک نہیں ہو سکتا ہے، تقدیر اس کے لیے آسان نہیں بنانا بندوں کے حق میں یقیناً ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فرمایا حدیث مبارکہ کے اندر، كتب اللہ مقادیر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ۔ اللہ کے رسول مسلم کی روایت ہے، مسلم کی شریف کی روایت، اللہ رب العالمین نے خود زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے، اس کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ساری مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا، ساری مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا۔ اس روایت میں کسی کو کوئی شک و شبہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ مسلم کی روایت صحیح متفق علیہ روایت ہے۔ تو لہٰذا تقدیر کے بارے میں ایک مومن کو یہ ایمان رکھنا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی زندگی میں وہ تقدیر کے اندر مقدر ہے۔ ہاں اب یہاں ایک بات یہ پیدا ہوگی، ایک بات یہاں اس کے ساتھ ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہوگی، وہ بات کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو تقدیر کے ساتھ مجبور نہیں کیا ہے، اللہ نے انسان کو تقدیر کے ساتھ مجبور نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے انسان کو دو باتیں عطا کی۔ وہ کیا ہے؟ ایک قدرت، پاور، دوسرا مشیت، اپنی مرضی، اپنی چاہت، اپنی خواہش، یہ دو چیزیں انسان کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اب یہ دونوں چیزوں کو انسان کیسے استعمال کرتا ہے، ان دونوں چیزوں کے انسان کیسے استعمال کرتا ہے وہ سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ نے قدرت اور مشیت انسان کو دی ہے، ایک انسان کے پاس قدرت دی ہے، کسی کام کو کرنے کی مشیت دی ہے، اب اس کے اختیار میں چاہے تو کرے، اگر اچھا کام ہے تو کرے، اگر اچھا کام نہیں ہے تو نہ کرے۔ اب اس بارے میں اس کو کیسے علم حاصل ہوگا؟ قرآن و سنت سے حاصل ہوگا کہ کون سا کام اچھا ہے، کون سا کام برا ہے۔ اب لیکن بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ قدرت اور مشیت دونوں چیزیں اگر ہمیں عطا کی، اس کے باوجود بھی مجھ سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے، تو پھر اس قدرت اور مشیت دینے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جواب اہل علم نے دیا ہے، انسان کو اللہ نے قدرت یعنی طاقت کسی کام کو کرنے کی، مشیت یعنی آدمی کی چاہت یعنی اس کو اختیار جو دیا گیا ہے، وہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی قدرت اور مشیت سے جڑی ہوئی، یہ دونوں چیزیں اللہ کی قدرت اور مشیت سے جڑی ہوئی۔ تو اب یہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے جیسے فرمایا قرآن مجید میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دونوں راستے تمہارے لیے مقرر کر دیے، جنت کا راستہ بتایا، جہنم کا راستہ بتا دیا۔ اب ایک اچھا انسان جو ہے، ایک اچھا انسان جو پڑھا لکھا ہو، ضروری نہیں کہ مسلمان نہیں، اگر اس کے سامنے یہ بات رکھی جائے، پیٹرول ہے، پیٹرول
ایک ذہن سے جو اچھا انسان ہے، پاگل نہیں، اگر ایک اچھے انسان کو کہے کہ بھائی یہ پیٹرول ہے آپ اس کو پیجیے، اب اس کے پاس پیٹرول خریدنے کی طاقت بھی، پیٹرول پینے کی یعنی اگر چاہے تو پی بھی سکتا ہے، مشین اس کے پاس ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ یہ چیز بری ہے، یہ چیز وہ چیز ہے جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، یہ چیز وہ ہے جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، تو پھر وہ اپنی نہ قدرت استعمال کرتا ہے نہ اپنی چاہت استعمال کرتا ہے، بلکہ اسے دور ہو جاتا ہے۔ کس چیز میں استعمال کرتا ہے؟ برائی، یعنی اس چیز سے دور ہونے کے لیے ان کی دونوں چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے عقل سلیم دیا، اس کو دین دیا، اس کے بعد مذہب ہے، صحیح چیزیں وہ صحیح چیزیں۔ اب دینی مسائل کے اندر انسان کو ایک گناہ کا کام ہے، شراب ہے، شراب ہے اسی کی جگہ پر انسان کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کو خرید سکتا ہے اور چاہت بھی اس کو پینے کی ہے، لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ سب کچھ بات اللہ ابراہیم واضح کرنے کے بعد آبادی بولے قدرت اور مشیت دونوں استعمال کیا، اس کو خرید لیا، اس کو پی لیا، اب کہیں میرے تقدیر میں تھا میں نے پیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن مجید میں دوسرے انداز میں دیا، سے بھی دلائل ہیں جس اللہ نے فرمایا کہ بھائی انسان کو مجبور نہیں کیا گیا کہ تمہاری تقدیر، کیونکہ تقدیر کو کوئی نہیں جانتا، تقدیر کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ ایک انسان ایک پل جیے گا نہیں جیے گا، ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا، نیکی کا برا تھا، تب انسان کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا تھا، بہرحال مقدر میں تھا ہو گیا، تب کہتا ہے انسان، لیکن اس سے پہلے نہیں کہتا ہے، اس سے پہلے نہیں کہتا ہے جب تک وہ کام نہ کرے۔ بہرحال تقدیر کا مسئلہ بہت باریک ہے، بہت گہرا ہے، میں بہت زیادہ آپ کو ڈیٹیل نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن میں یہاں پر ایک بات اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ یہ بات کہہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں میں برابر رکھنا چاہتے ہیں، یہ کہہ کر کے کہ میری مقدر میں یہی ہے اس میں یہی کرتے رہوں گا میں، نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا اور حدیث امت کے لیے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن مجید کو نازل کیا، آدمی کو کہا گیا کہ اس کے اندر پڑھو، اپنی اصلاح کرو، تدبیر کرو، حکمت کا راستہ اختیار کرو، بھلائی کا راستہ اختیار کرو، گناہوں کے راستے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ چنانچہ اس سلسلے میں اللہ نے فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین، اللہ نے کہا اپنی مشیت کے تعلق سے ذکر کیا، لمن تشاء منکم، جو کوئی تم میں سے چاہتا ہے کہ اس صراط مستقیم پر رہے، اللہ تعالیٰ اس صراط مستقیم پر رکھتا ہے، اور جو چاہتا وہی ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو چاہتا وہی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک بات، ایک واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ہے، جو تقدیر کے سلسلے میں اس زمانے میں بھی تھے تو تقدیر کا انکار کرتے تھے، آج کے زمانے میں بہت سے لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص چوری کیا، مشہور واقعہ ہے، صحیح روایت میں ہے کہ ایک شخص چوری کیا اور وہ پکڑا گیا اور آپ کے پاس لایا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کی چوری کے ثبوت اور دلائل دیکھے اور سنے اور اس یقین پر نتیجے پر پہنچے کہ ہاں یہ شخص چوری کیا، لہذا اس کے ہاتھ کاٹے جانے چاہیے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم صادر فرمایا کہ اب اس چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، چور بھی اس نے اپنی عقل لڑائی، کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، میری بھی بات میں اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں۔ کہو کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں رکھا تھا کہ میں چوری کروں، میری تقدیر میں رکھا تھا اللہ تعالیٰ کہ میں چوری کروں، تو اس نے میرا قصور کیا ہے، اب میری تقدیر کے حساب سے میں نے کام کر لیا تو میرا قصور کیا ہے؟ تو تقدیر کا قصور ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیتے فرمایا ہاں تمہاری تقدیر میں چوری کرنا تھا، لیکن اللہ نے میری تقدیر میں رکھا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ کو کاٹ دوں، اللہ نے میری تقدیر میں رکھا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ کو کاٹ دوں، لہذا اس نے کچھ عقلی چال کرنے کی کوشش کی۔ اسی لیے بہت سے زمانے میں، آج کے زمانے میں لوگ تقدیر کے منکر ہیں، کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں، یہ آج کی کوئی نئی جماعت نہیں یا ایسے کرنے نئی فکر کے لوگ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے، خود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس زمانے کے اندر بھی گویا کہ تقدیر کے منکر پائے جاتے تھے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از وقت پیشن گوئی فرمائی، کہا کہ القدریۃ مجوس هذه الامہ، کہا کہ قدریہ وہ فرقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے کہا، یعنی قدریہ سے مراد جو تقدیر کا انکار کرنے والے،
تقدیر کا انکار کرنا کہتے ہیں وہ لوگ جو انسان جو کر رہا خود سے کر رہا بے تقدیر کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تقدیر کے انکار کرنے والے اس امت کے مجوسی ہیں. اس امت کے مجوسی ہیں. مجوسی جانتے کافر ہیں, ایک دوسرے مذہب کے فالوور ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس امت کے مجوسی مدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مرضوا فلا تعودوهم, اگر وہ لوگ بیمار ہو جائیں, ان میں سے کوئی آدمی بیمار ہو ان کی عیادت مت کرنا, ان کی عیادت مت کرنا. اور اگر ان میں سے کوئی آدمی جب مر جائے, اس عقیدے کا حامی کوئی جب مر جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شریک مت ہونا. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے, صحیح روایت ہے. تو معلوم کیا ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کی کہ تقدیر کے انکار کرنے والے زمانے میں پیدا ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت میں ہوں گے, اور جو اس عقیدے کا حامل ہوگا وہ مجوسی ہوگا یا مجوسی فکر کا ہوگا, کیونکہ مجوسیوں کے یہاں بھی یہ عقیدہ ہے. وہ لوگ تقدیر کے منکر ہیں, اور ان کے یہاں کیا ہے, تقدیر دو طریقے کی ہے, ایک اچھا خالق ایک برا خالق. ایک اچھا خالق برا خالق ان کے یہاں پر یہ ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بالمشابہ یہ بات بیان فرمائی. تو اسی لیے تقدیر کے تعلق سے ایک مومن کو اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے. اور اہل علم نے اس سے لکھا ہے تقدیر کا علم اتنا حاصل کرے جتنا ہمارے لیے ضروری ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا, یہ علم اہل علم کے درمیان کافی خود ان کے اندر بہت ٹائٹ ہے, یعنی گہرا ہے. اور ایک عام مسلمان, ایک عام آدمی اس سے تہ میں جانا چاہے تو بہت سارے, کیونکہ اس چیز کو جن لوگوں نے انکار کیا انہوں نے اپنی لاجک اور فلسفے کا استعمال کیا, اپنے لاجک اور فلسفے کا استعمال کیا. اور لاجک اور فلسفے کو سمجھنا ایک عام مسلمان کی بس سے باہر ہے, ایک عام مسلمان کے بات دور ہے. ایک اچھا علم رکھنے والا بھی بہت سارے موقع پر وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو لہذا بس ہمیں بنیادی طور پر عقیدے کے تعلق سے, عقیدے ایمان کے تعلق سے بات ہمیں جاننا چاہیے. تقدیر برحق ہے, اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے. تقدیر اچھی بھی ہے اور بری بھی, یعنی جو ہمارے مقدر میں ہوتا ہے, لیکن ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی, ہمیں بتا دیا گیا اچھے راستے پر تم چلو, کوشش کرو, اللہ سے دعا کرتے رہو اور بھلائی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو, اللہ تعالی تمہاری مدد کرے گا. اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی گناہ ہوتا ہے, انسان پریشان نہیں, بعض اوقات انسان نہ چاہتے بھی گناہ ہوتا ہے, نہ چاہتے بھی کوئی ایسے کام کر دیتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے, حالانکہ اس نفس سے روکتا ہے یا اس کی تعلیم اسے روکتی ہے, لیکن شیطانی غلبہ ہوتا ہے جس کے سر بیٹھتا ہے, تو تقدیر ہے. لیکن تقدیر تو اپنی جگہ برحق ہے, لیکن ایک مسلمان کو کیا کہا گیا, انسان کو تدبیر کا راستہ تم اختیار کرو. تدبیر کیا ہے, ہمارے لیے قرآن و سنت ہے, یعنی قرآن و سنت کی تعلیم کو پڑھو, یعنی اچھائیوں برائیوں کے بارے میں جانو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو. یہ تدبیر ہے, یہ حکمت ہے, یہ تدبیر اور حکمت ہے. بجائے اس سے کہ ہم تقدیر کے مسئلے میں الجھیں یا اس کے مسئلے پر لمبی ڈسکس کریں اور اپنے آپ کو گمراہ فرقوں کے اندر شریک کر لیں, یہ جائز نہیں. تو لہٰذا اس سلسلے میں تقدیر کے مسئلے میں دو گمراہ فرقے پیدا ہوئے, آج نہیں, صحابہ کرام کے دور سے گمراہ دو فرقے پیدا ہوئے. ایک گمراہ فرقے کا نام ہے جبریہ, ایک گمراہ فرقے کا نام ہے جبریہ, جن کا عقیدہ کے تقدیر کے تعلق سے ان کا عقیدہ کیا ہے, ایک انسان کو اللہ تعالیٰ مقدر یعنی تقدیر سے منسلک کر دیا, یعنی اب تقدیر میں جو ہوگا وہ ہونا ہی ہونا ہے, آپ کچھ بھی کر لو, کچھ بھی کر لو. مثال کے طور پر آپ کو اگر کہیں جانا ہے, آپ کی گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے, تھوڑا سا پیٹرول ہے, آپ 100 کلومیٹر کا سفر کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی گاڑی میں اتنا پیٹرول 20 کلومیٹر کا ہے, تو اب آپ جو ہے 20 کلومیٹر جو 1 لیٹر جو پیٹرول یا ڈیزل آپ کے پاس جو بھی ہے اسی پر آپ چلنا چاہتے ہیں, 100 کلومیٹر کراس کرنا چاہتے ہیں. تو جبریہ نے کہا کہ آپ ایسے نکل جاؤ اور جہاں ہو گیا تو آپ کی تقدیر کا مسئلہ ہے. نہیں, تدبیر بھی کوئی چیز ہے, تعلیم بھی کوئی چیز ہے, سمجھداری بھی کوئی چیز ہے. انسان کو عقل سلیم کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ مثال کے طور پر آدمی بیمار ہوا, علاج نہیں کروا رہا, نہیں بھائی میرے تقدیر میں بیمار ہونا تھا, ہو گیا, لہذا بس ایسے رہوں گا میں. نہیں, اسلام نے کہا کہ علاج کرواؤ, یہ تدبیر ہے, یہ حکمت ہے, یہ تدبیر ہے, یہ حکمت ہے اس برائی سے نجات پانے کے لیے. ہاں, اس برائی بیماری کا علاج کرنے کے باوجود بھی آدمی چند دنوں کے بعد, چند مہینے کے بعد انتقال ہوتا ہے, یہ تقدیر کا معاملہ ہے, یہ تقدیر کا معاملہ ہے. ایک فرقہ گمراہ جو ہوا جبریہ اسے کہا جاتا ہے, جو کہتا ہے کہ انسان کو تقدیر کے ساتھ مجبور کر دیا گیا, جو تقدیر میں ہونا وہ ہو کر کے رہے گا, وہ کچھ نہیں کر سکتا, یہ گمراہ فرقہ ہے. دوسرا فرقہ قدریہ, جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا, جنہوں نے تقدیر کا سے انکار کیا, کہا کہ نہیں تقدیر کوئی چیز نہیں, بلکہ انسان جو کرتا ہے وہ خود سے کرتا ہے,
اپنی سمجھ سے کرتا ہے، اپنی فہم سے کرتا ہے، اپنی نالج، اپنے علم سے کرتا ہے، لہذا وہ جو کرتا ہے وہ ہوتا ہے، اس میں تقدیر کا کوئی رول نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں فرقے گمراہ ہیں۔ اس کے لیے دونوں طریقے کی اگر فکر کسی کا پائی جاتی ہے تو گمراہی والی فکر ہے، اور یہ فکر کوئی آج کی نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کے دور سے ایسے لوگ صحابہ کرام کے دور سے پیدا ہوئے اور ایسی فکر پھیلتی اور پھولتی ہے، اور بڑی اسلامی کتابوں کے اندر اس موضوع پر لمبی لمبی ڈسکشن ہے، اور ایسی موٹی موٹی کتابیں تقدیر کے موضوع پر لکھی گئی ہیں، اہل علم کے درمیان کافی سخت باتیں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا عام مسلمان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، تقدیر برحق ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ نے انسان کی تقدیر لکھی ہے، ہاں تقدیر میں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اچھائیوں کو اپناؤ، برائیوں سے بچو، ہر ممکن اس معاملے میں کوشش کرتے رہو۔ اس کے باوجود اگر کچھ ہوتا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی مصیبت پہنچی ہے، تو تقدیر کا معاملہ ہے۔ اللہ نے انسان کو تقدیر میں اس کو لکھ دیا، اس کی تقدیر میں باتیں لکھ دی۔ یہ بنیادی اہم باتیں ہمیں رکھنی چاہیے۔ اور بعض لوگ کم علم رکھ کر کے تقدیر سے متعلق بڑی بڑی بحثیں سوشل میڈیا پر یا آپس میں کرتے رہتے ہیں۔ اہل علم نے منع کیا ہے، اہل علم نے منع کیا ہے، آدمی اگر بہت پختہ علم ہو تو ضرور ہر حد تک تقدیر کے متعلق ڈسکس کرے، ورنہ اس سے زیادہ نہیں۔ اس کی مثال ایک بات دے کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ کیسے؟ اس کی مثال تقدیر کو سمجھنے کے لیے، جیسے انسان مرنے کے بعد اس کی برزخی زندگی ہے، ہمیں اس بات پر ایمان ہے، خود قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر ہے۔ اگر ایک انسان پوچھے برزخی زندگی کیسی ملے تو اس کی بات تعلق سے بتاؤ، کیسی زندگی ہو؟ کیا وہاں سورج ڈھلتا نہیں ہوتا؟ کیا وہاں چاند نکلتا نہیں نکلتا؟ کیا وہ برزخی زندگی میں کیا بارش ہوتی ہے؟ نہیں، ہمیں نہیں کہا گیا، ہمیں کہا گیا برزخی زندگی ہے، وہاں سے متعلق کچھ احوال جو قبر کے اندر سے متعلق ہے، کچھ اور بھی باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جو نہیں بتائی ہم کو نہیں بتایا گیا، تو ہمیں اس پر ڈسکس کرنے سے ہم کو روکا گیا۔ ہمیں اس پر اسی وجہ سے جو لوگ عذاب قبر کے جو منکر ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، بنیادی وجہ وہی، وہ لوگ ان چیزوں سے متعلق ڈسکس کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں جس کے تعلق سے اللہ نے کلیئر کٹ کوئی بات نہیں بتائی اور ساتھ نبی کے انصاف میں نہیں بتائی۔ حالانکہ جب قبر کے تعلق سے اللہ کے رسول صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں تو صحابہ کرام نے بھی سوال نہیں کیا، کیونکہ جانتے ہیں کہ برزخ کے معاملات سے متعلق ہے، ہمیں جتنا بتایا جا رہا ہے ہم کو اتنا سننا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ تو تقدیر کا مسئلہ بھی سے اسی طریقے کا ہے۔ لہذا ایک مومن مسلمان کو تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے اور اس پر صحیح طریقے پر ایمان رکھنا چاہیے، جیسے ایمان رکھنے کا طریقہ ہے۔ اس کے تعلق سے ہمیں جو بنیادی جو کتابیں ہیں عقائد میں، عقیدے میں، اس کو کچھ ضروری چیزیں جو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے صحیح فہم عطا فرمائے۔ رب العالمین جن جن چیزوں پر ایک مسلمان کو ایمان رکھنے کی دعوت اور تعلیم دی گئی، رب العالمین کامل طریقے سے ہمیں ایمان رکھنے والا ہمیں بنائیں۔ رب العالمین ہر قسم کے برے اسباب اور نبیات سے امت کی حفاظت فرمائیں۔ رب العالمین شیطان کے شر سے بچائیں، امت کی حفاظت فرما دے۔ رب العالمین حاسدوں کے حسد سے بچائیں، دشمنوں کے عداوت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ رب العالمین دنیا میں جہاں کا مسلمان پیشن کے پیشن دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض کے ادائیگی کو بندہ فرما، اللہ جو بے سہارا ان کی مدد فرما، اللہ جو بیمار میں شفا عطا فرما۔ اے رب العالمین اس ملک میں الیکشن انتخابات کے حالات میں رب العالمین اس ملک کے حق میں بہتر انتخاب، بہترین حکمرانوں کا انتخاب فرما دے۔ رب العالمین ظالموں کو دور فرما دے۔ اے رب العالمین اس ملک کے اندر امن و امان کی فضا کو اللہ قائم فرما دے۔ اے رب العالمین جو فتنہ پرور ہیں، فرقہ پرست ہیں، اللہ اس ملک کی سیاست سے انہیں دور فرما دے۔ اے رب العالمین اس ملک کے حق میں جو لوگ بہتر ہیں ان کا انتخاب فرما دے۔ اللہ تو ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ تو ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، اللہ ہمیں اپنے اعمال کے ساتھ کرنے والا بنا۔ اے اللہ جو خود بارش ہو رہی ہے اللہ یہ تیری رحمت ہے، اے رب العالمین اسے ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس کو برکت کا ذریعہ بنا۔ اے رب العالمین اس کے ذریعے سے آفات و مصیبتوں سے، آنے والی آفات و مصیبتوں سے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔